لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى إمام بالحق الخليفة بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العرضين. اللهم عجل كل وليك لحجة بن الحسن لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، ارباب دانش و فہم، عزاداران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، یہ ہمارے لیے باعث شرف، باعث افتخار اور باعث فخر ہے کہ ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہر کسی کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا. عزیزوں، سوچ کر دیکھیں، یہ وہ عظیم ترین مقام ہے، یہ وہ عظمتوں والا مقام ہے جس کی مثال ساری کائنات میں دوسری نظر نہیں آتی. اے عزیزوں، سوچ کر دیکھو، جب ہم سامنے والے کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے اس کا نام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. نہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے، کیا ہے، یہ بعد میں پہلے دیکھا جاتا ہے اس کی فکر کیسی ہے. جس کی فکر اعلیٰ ہو، جس کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے اس کا درجہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. جس کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے اس کی منزلت بھی اعلیٰ ہوتی ہے. جس کی فکر اعلیٰ ہوتی ہے اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی ہو، کیسا بھی ہو، کیسا بھی آ جائے، آتا وہاں ہے جسے عرش معلیٰ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں عظمت سید الشہداء پر. جو بھی آئے، جیسا بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، عزیزو، آتا جیسا بھی ہو مگر جاتا حسینی بن کر ہے. جیسے ہر کوئی شیعہ نہیں ہوتا ویسے ہر شیعہ حسینی نہیں ہوتا. حسینی بننے کے لیے جذبہ کربلا ہی چاہیے. آپ سوچ کر دیکھیں عزیزو، کس مقام پر بیٹھے ہوئے گئے، کون سے مقام پر بیٹھے ہوئے گئے. آؤ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھو. اے قرآن بتا، تو نے زمین کو بھی خلق کیا، آسمانوں کو بھی خلق کیا. اے معبود الہی، تو نے زمین آسمان کے ساتھ ساتھ بحروں کو بھی خلق کیا، حیوانات کو بھی خلق کیا، چرند کو بھی خلق کیا، پرند کو بھی خلق کیا. کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے مخلوق ہے. اے معبود بتا، ان میں اشرف مخلوق کون ہے، ان میں عظمتیں رکھنے والا کون ہے، اس میں مرتبے حاصل
حاصل کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے اس بہترین نفس کی، خدا وہ وحدہ لا شریک جس کی قسم ہم کھاتے گئے، خدا بہترین نفس کی قسم. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم اس بہترین نفس کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ہے، جس میں تقوی بھی ہے. اب عزیزوں سوچ کر دیکھو، اللہ نے ہماری زندگی کو لا کر کھڑا کر دیا تقوی پر. آپ اٹھائیے قرآن، اے خدا را بتا صاحبان تقوی کی اہمیت کیا ہے. قرآن کہتا ہے ذرا پڑھ کر دے، تو نے دنیا میں زندگی گزاری، سالہ سال محنتیں کرتے رہا، سالہ سال مشقتیں کرتے رہا، جب موت کا وقت آیا یہ تمنا رکھ کر جاتا ہے کاش میں بھی جنتی بن جاؤں. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّةُ، اللہ نے کہا وہ جنت، تمہیں ہتھیلی میں جنت بتانے والے بہت ہیں مگر جنت خدا ہے. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، وہ جنت، یہ جنت وہ نہیں، وہ جنت، وہ جنت. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، جس کے وارث. اب عزیزوں غور کر کے دیکھیے، اللہ نے وارث کہا، مالک نہیں کہا. وارث اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے. میں مثال دے دوں میرے کمسن بھائیوں کو سمجھنے کے لیے. مالک کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ انگوٹھی میری ہے، اس کا مالک میں ہوں. میری انگوٹھی، اس کا مالک میں. اگر میں انہیں دے دوں تو برادر عزیز کو دوں گا تو یہ مالک نہیں ہوں گے، وارث ہوں گے. یہ مالک نہیں ہوں گے، وارث ہوں گے. اب سوچ کر دیکھیے، اللہ نے جنت وراثت میں دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا مالک بھی کوئی ہے. خدا کہتا ہے جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک رضی اللہ نہ بن جاؤ. وہ رضی اللہ کہاں سے؟ جو علیہ السلام کو نہ مانے. صلوات یا. اب سوچ کر دیکھے وہ رضی اللہ کہاں سے؟ جو علیہ السلام کو، جو علیہ السلام کو نہ مانے. اے اللہ، جنت کس کی وراثت؟ عبادت گزار. اب آپ سوچ کر دیکھیں عبادت گزار کون؟ عبادت گزار ملیں گے کہاں؟ عبادت گزاروں کو ڈھونڈے کہاں؟ اب عزیزوں ایک بات ہے، عبادت کرنے والے بہت ملیں گے، سجدے کرنے والے بہت ملیں گے، قیام و قعود کرنے والے بہت ملیں گے. معبود بتا دے عبادت گزار ہوتا کون ہے؟ اٹھاؤ قرآن. جناب یوسف کو 25 سال لگے تھے زلیخا کو عبادت گزار کرنے کے لیے، ایک نبی کو 25 برس لگے عبادت گزار بنانے کے لیے. اس فخر یوسف کا کیا کہنا جو راتوں رات یزید خیمے سے نکل کر خیمہ حسینی میں. سوچ کر دیکھیں یا اللہ صلی اللہ. اس فخر یوسف کا کیا کہنا جس کے وجود کا اثر ایسا بڑا، راتوں رات یزیدی خیمے والا خیمہ حسینی میں آ گیا عزیزوں. اور ایسا آیا جس کے لاشے پر فرزند زہرا نے کہا دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی. اب قرآن آگے کہہ رہی ہے اے معبود نورث من عبادنا، وراثت عبادت گزاروں کی. کون سا بندہ؟ من کانا تقیہ، بندہ وہ جو تقوی والا ہو. بڑی توجہ عزیزوں، بندہ وہ
جو تقوی والا ہو، بھاگنے والا نہ ہو، بندہ وہ جو قرآن کو لسان قرآن سے سمجھے، اپنے ذہن کے فطور سے نہ سمجھے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، اے قرآن بتا تقوی والا کون؟ قرآن نے کہہ دیا، میں کوئی مشکل آیات نہیں، آپ کی سنی ہوئی آیات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے، جس میں عیب ڈھونڈنے پر بھی عیب نہ ملے اسے کتاب الہی کہتے ہیں۔ بہت عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر لی گئی، مگر اللہ نے کہا جیسے لکھ رہے ہو ویسے اپنے ہاتھوں سے جلا بھی دو گے، ایک آیت کے مقابلے میں آیت نہ لا سکے۔ اللہ کہتا ہے قرآن اسی کے لیے باعث ہدایت ہے کہ جو متقی ہو، تقوی پانے کے لیے ہدایت چاہیے، متقی بننے کے لیے ہدایت چاہیے۔ اے اللہ کے نبی بتا دے وہ قرآن کہاں سے لے، ہدایت کہاں سے لے، متقی کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتہ علی بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو سارے ثقلین میں دو ہی ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عترت اہل بیت۔ جب کبھی لفظ ثقلین آتا ہے ایک حدیث اور یاد آتی ہے، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے اگر اس قرآن کو آپ کے بعد کسی سے لینا ہے کہا جیسا میں ہوں ویسے اسے پاؤ گے۔ قرآن نے ساری آیتوں کو نچوڑا، جبریل حدیث لے کر آئے ہیں، ضرب علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ساری ثقلین کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک طرف، سب پر بھاری۔ اللہ کے نبی تین چیزیں نہیں چھوڑے گئے، عجیب بات ہے، تین چیزیں نہیں چھوڑے گئے ہیں، چھوڑ کر بھی گئے ہیں تو دو، ایک قرآن، دوسری عترت اہل بیت۔ اب سوچ کر دیکھیے وہی نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف کتاب کافی ہے، عترت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عزیزوں وہی تھا، زمانہ بدلا، اس نے کبھی یہ نہ کہا قرآن نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا، ارے 14 مرتبے کا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو۔ یا سوچ کر دیکھیں عزیزوں، جس نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا ہو علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ بس عزیزوں ایک آیت زحمت تمام۔ آپ سوچ کر دیکھیں جب ساری باتیں سمٹی جاتی ہے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہم سے اعلان کر کر مخاطب کر کر ایک بات کہی، اے بندے خدا غور کر، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کو دیکھ لینا اور ہے، رسول کی ماننا اور ہے، رسول کو دیکھ لینا اور ہے، رسول کی ماننا اور ہے۔ اے خدا اتنا بتا، میں نے رسول کو دیکھ لیا، رسول کی اطاعت کر لی، مگر اللہ نے کہا رک، ابھی بھی تجھے بخشش نہیں دوں گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہا میرے نبی پر ایمان لا، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت بھی کر، رسول کو مان لینا اور ہے، رسول کی عزت کرنا۔ سوچ کر دیکھے، رسول کو مان لیا، اللہ نے کہا نہیں آگے بڑھ، وَعَزَّرُوهُ، عزت بھی کر، خدا را نبی کی عزت بھی کر لی۔ پھر اس کے بعد کہا عزت کر لی، وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت بھی کر،
کہاں لا کر خدا نے روک دیا ہے؟ کیا رسول کو مان لیا کافی تھا؟ نہیں. عزت کر لی کافی تھا؟ نہیں. رسول کو مان لینا اور ہے، رسول کی عزت کرنا اور ہے، رسول کے ساتھ میدان میں کھڑے رہنا اور ہے، رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانا اور ہے. اب اللہ یا اب سوچ کر دیکھو، اے خدا را، رسول کو مان لیا، رسول کی عزت کر لی، نصرت کرنے والا کون؟ آئیے قرآن اٹھائیے سورہ مبارکہ مائدہ. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، جس کے دل میں بغضیت و نفاق ہوتا ہے، اب سوچ لیجئے، جس کے دل میں جھوٹ ہو اسے کذاب کہتے ہیں، جس کے دل میں نفاق ہو اسے منافق کہتے ہیں، مانتے ہوئے بھی چھوڑ کر چلا جائے. سورہ مبارک منافقون کس کے لیے نازل ہوا؟ ایسے ہی منافقین کے لیے نازل ہوا ہے میرے حبیب، جو آپ کے ساتھ منافقت کریں، جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. اے میرے حبیب یاد رکھو، کل فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ. اے میرے حبیب میں دو چیزیں عطا کروں گا، ایک فتح دوں گا، دوسرے امر دوں گا. یہ چاہتے ہیں چلے جانے دو، مگر اللہ تمہیں فتح دے گا. ہم نے نہیں دیکھا رسول نے میدان میں کسی کی طرف دیکھا ہو، بلکہ جبریل آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہم نے نہیں کہا میں تمہیں فتح دوں گا. تو کوئی ایسا بتا دو جو رسول کے ساتھ فتح یاب تھا. وہی تھا جس کے لیے نبی نے کہا لَوَاتِرَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. سوچ کر دیکھیں عزیزو، اس کو فتح بنایا. اب آپ عجیب عجیب باتیں ہیں، کہنے والے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. اب کسی نے یہاں ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. اللہ نے فتح مکہ نبی کو عطا کی. سورہ مبارک بلد میں اللہ نے فتح مکہ کے تذکرے کے ساتھ ایک ذکر کیا. فرمایا وہ والدیوں وہ ما ولد، خصم باپ کی، خصم بیٹے کی. بس ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، کہیں فتح مکہ کے وقت نہ ابراہیم تھے نہ اسماعیل تھے؟ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے. کہنے والوں نے لکھ دیا یہاں باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل ہے. خدا نے کہا رکو، یہ فتح مکہ محمد کی ہے. وہی باپ ہوگا جو اولاد کو بستر سے ہٹائے، محمد کو سنائے. وہی بیٹا ہوگا جو شب ہجرہ بستر نبی پر تلواروں کے سائے. یا عجیب منظر ہے عزیزوں. اللہ نے کہا میرے حبیب فکر نہ کرو، اللہ تمہارے حقیقی اطاعت گزاروں کو بھی ظاہر کر دے گا. کہ جب بات آگے بڑھی، اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے. کون اطاعت کرنے والا؟ جو نبی کو مانے، نبی کی بھی مانے. کون اطاعت گزار؟ جو نبی کی عزت کرے. کون اطاعت گزار؟ جو نبی کی نصرت بھی کرے. آیت یہاں نہیں رکھی. اللہ نے کہا ابھی تم مطیع نہیں ہو. آگے آیت پڑھتی ہے، کہا جس نے میرے نبی کی نصرت کی. پھر اس کے بعد یاد رکھ لیں کہ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کی اتباع کرو
بڑی غور سے، نبی کی اتباع پہلے ذکر ہو چکی، اللہ نے کہا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، اب اس نور کی اتباع کرو، انزل مَعَهُ، جب محمد تھے وہاں نور تھا۔ اب سوچ کر دیکھیں، جب محمد ہے، جہاں جہاں محمد ہے وہاں یہ نور ہے، میں نے محمد کے ساتھ اس نور کو بھیجا۔ اب سوچ کر دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ رسول بتانا چاہ رہے ہیں مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ نے پہلے مجھے بھیجا۔ دروازے پر نگاہ کی، جوان نظر آیا، اللہ کے نبی میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بھی نہیں تھے۔ تو نبی جب ہو اس وقت یہ ولی ہو۔ اب بات آگے بڑھی، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کون سا ولی ہے جو اس وقت بھی تھا جب آپ تھے؟ قرآن کہتا ہے میرے نبی کو بھیجا اپنی توحید سمجھانے کے لیے۔ شرح نہج البلاغہ ابن حدید معتزلی، بس آخری بات ہے زحمت تمام۔ ابن حدید معتزلی کون ہے؟ ابن حدید معتزلی برادران اہل سنت کا بہت بڑا محرر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا محدث۔ اس نے نہج البلاغہ پر شرح لکھی ہے، 11 جلدوں میں شرح ہے، اور اسے معتزل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا عقیدہ عقیدہ امامیہ پر تھا۔ بڑی دھیان سے سنیے، ابن حدید معتزلی لکھتا ہے، پہلی جلد شرح نہج البلاغہ کا پہلی جلد میں لکھا کہ ہر میدان میں علی سب سے اول ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ہر میدان میں۔ کون سا میدان؟ علم کے میدان میں علی اول، شجاعت کے میدان میں علی اول، بہادری کے میدان میں علی اول، سخاوت کے میدان میں علی اول، کریمیت کے میدان میں علی اول، اطاعت کے میدان میں علی اول، معرفت کے میدان میں علی اول، بہادری کے میدان میں علی اول، نصرت کے میدان میں علی اول، عزت کے میدان میں علی اول۔ اما جسے علی سمجھ میں نہیں آ رہا اسے خدا کا عزت سمجھ میں آئی۔ یا اللہ صلی اللہ۔ ابن ابی حدید معتزلی لکھتا ہے ہر میدان میں علی اول ہے۔ تعجب ہے، علی کو چوتھا ماننے والا بھی علی کو اول کہہ رہا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، عجیب مصلحت ہے، علی کو چوتھا کہنے والا بھی علی کو اول کہہ رہا ہے۔ ابن حدید لکھتے لکھتے ایک مقام پر رک گیا کہ سارے میدانوں میں نے علی کو اول پایا، مگر علی کے بعد بھی علی کے وارث آئے ہیں، مگر ایک جگہ پر ایسا ہے علی سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور ایک میدان ایسا ہے جس میں علی کا ثانی کوئی نہیں ہے، علی جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کہا ابن حدید بتا وہ کون سا میدان ہے کہ جب علی کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے؟ نبی نے کہا یا علی انت وجہ اللہ، انت عین اللہ، انت لسان اللہ، انت جنب اللہ، انت ید اللہ۔ اما علی کو دیکھو خدا یاد آتا ہے، علی کو چھوڑو خدا چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے عظمت امیر کائنات۔ سمجھ گئے؟ یا علی، جس میدان میں دیکھو علی اول۔ توحید ایک واحد میدان ہے جہاں علی سے پہلے کوئی نہیں، علی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ اب سوچ کر دیکھو، اللہ نے یہی تو کہا محمد کو توحید سمجھانے کے لیے بھیجا، محمد کے بعد محمد جیسا علی دیا ہے۔ بات یہی تو غور کرنے کی ہے عزیزوں۔ میں کہوں گا پروردگارا
میں نے رسول کو مان لیا، میں نے اس نور کی اتباع کر لی جسے نبی کے ساتھ بھیجا۔ اے میرے اللہ میں نے رسول کی اطاعت کر لی، اے میرے اللہ میں نے آپ کے رسول کی اطاعت کی۔ اے میرے اللہ ہمارا محشور کس کے ساتھ ہوگا؟ بڑی توجہ عزیزوں، جب ہم مریں گے تو ہم کس کے ساتھ محشور ہوں گے؟ اللہ نے کہا غور کر لے بندے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں شہداء کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں صالحین کے ساتھ رکھوں گا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نبی نے کیوں کہا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ اللہ صلی اللہ سوچ کر دیکھو، جب مبدت اہل بیت میں مر جائے وہ درجہ شہادت۔ اب بات یہیں آ گئی، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ بس ایک بات آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعتوں کی، یاد رکھ لیجئے، اللہ نے ساری باتوں کو سمٹا۔ انبیاء میں شہید بھی ہے، صالحین بھی ہے۔ سورہ مبارک یوسف میں جناب یوسف نے تمنا کی، سورہ مبارک شورا میں جناب ابراہیم نے تمنا کی۔ اب بات آئی یہ ہے کہ میرا نبی صدیق ہوتا ہے، اللہ نے کہا میں صدیقین کے ساتھ شمار کروں گا، مگر ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے، صدیق کہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب سن لو صدیق کون ہیں؟ قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا ہے، بڑی توجہ، ایک یا دو نہیں، قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا۔ جناب یوسف صدیق، جناب ابراہیم صدیق، جناب دانیال صدیق۔ یوسف کیسے صدیق ہوئے؟ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنواں سوکھا ہوا، یعنی آپ دیکھ لیجئے جب کوئی کنواں سوکھا ہوا ہوتا ہے تو بالکل خشکی نہیں آتی، بلکہ خاک کے نیچے گیلا پن ہوتا ہے، اور وہیں کیڑے جنم لیتے ہیں، حشرات پیدا ہوتے ہیں، سانپ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، حشرات نے چاہا جناب یوسف پر وار کریں، سانپ نکل کر آیا، خبردار یوسف صدیق ہے۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ بڑی توجہ، جناب یوسف صدیق ہے، سانپ رک گیا۔ جناب ابراہیم بیابان میں جا رہے ہیں، جیسے اژدہا نکل کر، سانپ نکل کر، ریگستانی سانپ، اس کا سردار آ کر کہنے لگا رک جاؤ، ابراہیم صدیق ہے۔ اللہ نے بتا دیا نبوت اور ہے، ان کی وراثت میں صدیقیت اور ہے۔ جناب دانیال آئے، جب جناب دانیال کا زمانہ آیا، کشتی میں جا رہے ہیں، سمندری سانپ نکل کر آئے، سردار آ کر کہنے لگا رک جاؤ، دانیال صدیق ہے، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اب سوال آپ لوگوں کی طرف ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، شب ہجرت غار میں بھی کوئی تھے جس نے کہا تھا سانپ نے کاٹا ہے، سانپ نہیں تھا، یا وہ صدیق نہیں تھے۔ یا آج فیصلہ ہو گیا، صدیق کو سانپ نہیں کاٹتا، اب آیا غار والا صدیق تھا یا وہ صدیق ہے جسے پتھر پر لٹایا، 3 دن کا ہے، اژدہا آیا، ہاتھ اٹھے، جب چیرنے لگا ہاتھ آئے گا، صدیق اکبر۔ کون ہے صدیق؟ اما کون ہے صدیق؟ اب بات یاد ہو گئی،
ہم صدیق کے ساتھ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ جھوٹوں کے ساتھ ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ بس عزیزوں سوچ کر دیکھیں کس منزل پر ہمیں لایا گیا۔ ہماری طینت اس لیے کہا گیا خلق طینتنا، ان کی خلقت تو ہماری طینت پر ہے۔ کس نے کہا ہے؟ بیت نے کہا۔ عزیزوں یہاں آنے والا حسینی ہوتا ہے، آیا جیسا بھی ہو، آیا جہاں سے بھی ہو، آیا جو بھی ہو۔ ایک منزل قرآن میں ایسی بھی ہے، جناب نوح کی بیٹے نے نہیں مانی، اللہ نے لیس من اہل کہہ دیا، سلمان نے محمد کی مانی، من اہل بیت بن گیا۔ کیا منزل ہے عزیزو، کیا مرتبہ ہے ہمارا۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں دس بستہ، اپنی قدر کو کم نہ سمجھو، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس علی کو اس آلہ نے بھیجا بارگاہ امیر کائنات میں۔ کیسا عزیزو، یہی تو بات ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر کائنات کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی پہنچے، کہا یا علی آپ کا چاہنے والا مر گیا، ابھی جنازے کو دفن کیا گیا، یا علی یا علی یا علی، کاش پھر ایک موقع مل جاتا۔ تمنا ہے مرنے والا مر گیا، مگر اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے علی چاہے تو مرنے والا بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ بڑی توجہ، علی چاہے مرنے والا بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ اب اٹھائیے قرآن مجید جس میں اللہ فرماتا ہے جیسے تم مرو گے ویسے اٹھایا جائے گا، جس کیفیت میں جا رہے ہو اس کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ جناب سلمان کے پاس کچھ لوگ پہنچے، کہا سلمان جب مردے کو زندہ کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ عزیزوں یہ مولا علی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں جب محدثین کو دیکھا جاتا ہے علماء اعلام کو، تو علماء کہتے ہیں شہید آیت اللہ سید باقر صدر شاگرد تھے، انہیں دیکھا جائے تو استاد آیت اللہ خوئی کا مرتبہ معلوم ہوتا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو یہ غلام سلمان ہے اور علی کا شاگرد ہے۔ غلام سلمان ہے، جناب سلمان سے کہا گیا ہے سلمان جب مردے کو زندہ کیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ جناب سلمان نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ ہاتھ پکڑا، قبرستان میں لے کر گئے، ایک قبر کے قریب پہنچے۔ جیسے قبر کے قریب پہنچے ایک مرتبہ قبر کی طرف نگاہیں ڈال کر عجب نہیں سلمان نے کہا ہوگا میں وہ ہوں جو تجھ سے کہتا ہے کہ اٹھ جا، میں اس کا شاگرد ہوں جو تکبیر کا ارادہ کرے، زندہ مردہ ٹھوکر کا اشارہ کرے، مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ یا اللہ، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جناب سلمان نے مردے سے خطبے سے مخاطب اٹھ جا اٹھ جا۔ جب مردہ زندہ ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا مردہ بھی زندہ ہو گیا ہے، کہا سلمان یہ کیا کہے گا؟ کہا غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مسلسل وہ مرنے والا کہہ رہا تھا این جمل این جمل این جمل، اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے؟ کہا سلمان یہ اونٹ کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ اونٹوں کا مالک تھا، ایک اونٹ سے بڑی محبت تھی،
بیابان میں کھو گیا کہ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے موت آ گئی کہ تم نے اللہ کے نبی سے نہیں سنا جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اٹھایا جائے گا، لبوں پر اسی کا نام ہوگا، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم کہیں گے ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ فخر کرو یا اللہم صلی علی ربائک یا اللہم صلی علی۔ عزیزوں یہ بات یاد آتی ہے، بارگاہ مولا میں ذکر مولا ہو رہا ہے، عجب نہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا نام لینا عبادت۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، مجالس کی زینت بھی ذکر علی خدا ہے۔ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، ایک بات زندہ مثال ہے جو زمانے کے ارے جو ظلم کی دنیا تو علی کو نہ مٹا سکے، آنے والے علی کو کہاں سے یا علی۔ سوچ کر اللہ صلی ارے یہ ظلم کی دنیا آیت اللہ سید علی حسینی سستانی، آیت اللہ سید علی خامنائی کو سوچ کر دیکھیں عظیم منزل ہے میں اضافہ، یہ لمحہ بھر لمحہ تمہارے گزرنے کے بعد تمہارے لیے باعث ایثار شروع ہوگا، کہیں سے نماز کی نور اٹھے گا عذاب کو ڈھک لے گا، کہیں سے روزے کا نور آگے بڑھے گا، کہیں سے نیکیوں کا نور آگے بڑھے گا۔ جب سارے نور ایک ہو کر عذاب کو نہ روک سکی، ایک نور آئے گا عذاب کو ڈھکیل دے گا کہ تم کون ہو، تم سب کی قبولیت میں ذکر اہل بیت، یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے ہماری قدر۔ ارے بے قدروں کو کیا معلوم علی والوں کی قدر کیا ہے۔ علی والے کبھی جاہلوں کے پیچھے نہیں جاتے، علی حجت امام مراجع کو رہنما مانتے ہیں۔ اب سوچ کر دیکھیں ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ہمارے علماء اعلام ہمیشہ حق کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ لاکھ جھوٹ اٹھ جائے مگر اسے مٹانا بھی حقدار کو آتا ہے۔ جو پہلے کہا آخر تک اسی بات پر قائم رہنے والے کو علی والا کہتے ہیں۔ عزیزو سوچ کر دیکھو ہم کون ہیں، ہم وہی علی کو مانتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں جاتا، تخت والے بھی جس کی چوکھٹ پر دوڑے آتے ہیں۔ عزیزوں جب مولا کائنات نے اپنا دار الخلافہ کوفہ بنایا تو کیا کہا امیر المومنین؟ وہ علی جس کا اتنا ذکر سنتے ہیں، وہ علی جس کی اتنی منزلت سماعت کرتے ہیں، وہ علی جس کے مرتبے کو جان رہے ہو، جس کی معرفت کے سمندر میں گھوٹے لینے کے لیے تیار ہو۔ اے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے عزاداروں سوچ کر دیکھو، اس مولا کائنات نے جب اپنی بیٹیوں کو بلایا ہوگا تو یہی تو کہا تھا اے کوفے والوں آج کی شب میں گھر سے باہر نہ نکلنا، نبی کی نوازیاں آ رہی ہے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہے، سیدہ کی لاڈلیاں آ رہی ہے، پسے گردنا اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ عزیزوں کتنے مصائب کا آل علی نے برداشت کیا ہوگا۔ عزیزوں روایت کہتی ہے مولا کائنات نے ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، زینب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا اے میری بیٹی کل کربلا میں نہیں ہوگا، میرا حسین پیاسا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ ارے حسین کو بلایا، اے بیٹا
اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. بس عزیز و ختم کر دی مجلس. کیا روایت کے فقرے ہیں. مولا کائنات نے وصیت کی تھی اے بیٹے زینب جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے خشک گلے کے بوسے دے دینا. اے بیٹا حسین زینب کے بازوں پہ بوسے دے دینا. میں کہوں گا یار شام حریبہ اما حسین اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. عزیزوں میں جب اس راستے سے آ رہا تھا میں نے بڑا غور کیا کہ جیسے کچھ مائل پہلے ہی سبیلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جیسے جیسے زائرین آ رہے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے. ارے سوچ کر دیکھو ننھے بچے علاقہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. بس آخری جملہ زحمت تمام عزیزوں تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے ظہور امام کے لیے مولانا مظہر غازی کی شفایابی کے لیے بس ایک مصائب کا فقرہ وسیلہ دوں گا. سوچ کے دیکھو عزیزوں بازار عام آیا ایک مرتبہ ننھی سی یتیم حسین سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے. یہ سننا تھا. کسی خاتون نے سنا دوڑتے ہوئے کوزے میں پانی لے کر آئی ہے. کہا بی بی اس بچی کو پانی پلا دینا. کہنا میرے حق میں 3 دعائیں کرنا. کہا پہلی دعا کیا ہے. میرا شوہر وطن کے باہر گیا ہے خیر سے لوٹ جائے. کہا دوسری دعا کیا ہے میں اپنے وطن مدینے چلے جاؤں. کہا تیسری دعا کیا ہے. سکینہ نے کوزہ لیا زمین پر رکھا ننھے ہاتھ اٹھائے. کہا کیا دعا ہے. اے اللہ میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے یہ بچے تماچے تازیانے بابا اے چچا بھیا علی اکبر سکینہ. اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم. بس عزیزوں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ دوں گا. عزیزوں امام فرماتے ہیں جب کبھی ذکر غربت سننا مصائب کے سننے سے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. اے حسینیوں ارے بیمار کربلا کہتے ہیں اے ابن ظہیر تم نہیں جانتے میری دادی سیدہ شکستہ پہلو پر رومال لے کر مجلس اجرکم علی اللہ. خدا را اس عزاداری اس خلیل سی عبادت کی قبولیت کے لیے تمام مومنین عزادار کمیٹی کے اراکین علماء کی سلامتی کے لیے مرجعیت کی سلامتی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا حاجاتوں کی قبولیت